So my name, as I stated earlier, is Ali Ahmed, and I am a graduate of electrical engineering from FAST Peshawar. I qualified the Assistant Director Examination for Federal Investigation Agency in 2016. Later, I qualified the CSS examination in 2019 and was allocated to the Office Management Group, where I currently serve as Section Officer Planning in the Ministry of Poverty Alleviation and Social Safety, and I deal with the development work. My score in CSS 2019 in international law was 71 out of 100, which it might not seem that high of a score, but however, I must remind the aspirants that in 2019, international law as a subject was hit. So it is a considerable score nonetheless. Now, moving on to why I choose international law as a subject. Firstly, let me tell you that it is an optional subject and it carries 100 marks and has been placed in Group 4 of the CSS syllabus. I have always had a keen interest in history, especially the 18th, 19th, and 20th century history, and we've seen that international law really developed as an academic field in the 19th and 20th century. So I always had an interest in World War I, World War II, the Cold War, which transitioned the international law from a purely theoretical subject into an academic one. Again, while we're going for CSS, our main purpose is to score as high as we can in optional subjects. So international law is considered a relatively high scoring subject. We've seen people score as high as 80 marks in this subject. However, there have been instances where the subject has been hit, like it was hit in 2019, and the score have been reduced as a result. Moving on, the subject material for international law is easily available. It is a well-established subject, so there are Indian authors, international authors. There are materials for reading online as well. So easy availability of materials was one of the most compelling factors for me to start preparing for international law. My subject combination in CSS was US history, IR, among other subjects. So international law really complemented my subject combination and helped me in other subjects as well. For example, I remember when giving the paper in 2016, there was an entire question in the IR paper in which something close to define IR international law was asked from the aspirants. Again, the syllabus of international law is well defined. There are clear boundaries, so you know that you have a limited set of topics to study and to reproduce in the examination. Moving on, questions of international law have a recurring pattern. They repeat, और ये जो है पेपर्स में अक्सर कुछ टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे. This is the brief syllabus orientation. We start with the nature, origin and basis of international law. उसके बाद हम आ जाते हैं, नेचुरल क्वेश्चन बनता है कि इंटरनेशनल लॉ और स्टेट लॉ में क्या डिफरेंस है या क्या ताल्लुक है, और इसी के अंदर एक सब टॉपिक है कि इंटरनेशनल लॉ डेवलप कहाँ से हुआ, इसके बेसिक सोर्सेज कौन कौन से हैं. उसके बाद हम जनरल टॉपिक्स पे चले जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के, विच इंक्लूड स्टेट रिकग्निशन. उसके बाद हम आते हैं कि लॉ ऑफ ट्रीटीज़ जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इंटरनेशनल लॉ का, उसको डील कर रहा है. ये दीगर टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल लॉ के, जिसमें सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है. इस पे अक्सर नोट लिखने को कहा जाता है ड्यूरिंग द पेपर. और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इन दोनों टॉपिक्स पे अक्सर कहा जाता है कि नोट लिखा जाए. फिर जो अगला 7वां टॉपिक है यूज़ ऑफ फोर्स. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसके बारे में अक्सर सवाल जवाब आते रहते हैं एग्जामिनेशन में, जो कि हम जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा डिटेल में पढ़ते रहेंगे. मजमूई तौर पे ये तमाम टॉपिक्स हैं जिसमें ये कहा जा सकता है कुछ टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अब हम जब पास पेपर एनालिसिस करेंगे तब हमें अंदाज़ा होगा कि विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट एंड विच शुड बी फोकस्ड. फॉर एग्जांपल, जो डिप्लोमेटिक इनवॉइस, काउंसिल्स एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव्स का टॉपिक है, दिस हैज़ शोन अ रिकरिंग पैटर्न. ये अक्सर सवाल आता रहता है. So moving on towards past paper analysis, we'll be doing the analysis 2016 onwards, because 2016 के बाद हमारा जो सिलेबस था इंटरनेशनल लॉ का वो चेंज हुआ था, और अभी जो करेंसी है वो इसी सिलेबस की है. 2016 ऑनवर्ड्स इंटरनेशनल लॉ के पेपर ग्रेजुअली मुश्किल होते रहे हैं.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انٹرنیشنل لاء کے سبجیکٹ میں اسکور آپ کا کم آئے گا. اور یہ کمپلیکسٹی ہیز مور ٹو ڈو ود ورڈ پلے اینڈ کریٹیو ووکیبلری دین گوئنگ آؤٹ آف دی سلیبس. اکثر ایسپرنٹس کا یہی کنسرن ہوتا ہے کہ سلیبس سے باہر کوئی سوال نہ آئے. تو قطعی طور پہ سلیبس سے باہر سوال نہیں آتا, جو سلیبس کے اندر ہی چیزیں ہیں ان کو سوال پوچھنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ان 2017 there was this question, international law is oxymoronic, argue. یہ بیسیکلی سوال ہے کہ کیا انٹرنیشنل لاء ہے کہ نہیں ہے, انٹرنیشنل لاء کی ویکنیسز کیا ہیں, اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, انٹرنیشنل لاء انفورس کیسے ہوتا ہے. آل آف دیز ٹاپکس آر پارٹ آف دا سلیبس. لیکن اگر آپ کو وہاں پہ یہ سمجھ نہ آئے کہ آکسیمورونک کا مطلب کیا ہے, تو یو وڈ بی ایٹ اے لاس ٹو آنسر دس کوسچن وچ ادروائز وڈ ہیو بین اے ویری سمپل آنسر. بہت سارے ٹاپکس انٹرنیشنل لاء میں ریپیٹ ہوتے ہیں جی, جس میں ٹریٹیز ہے, ڈپلومیٹک اینڈ کاؤنسلر امیونٹیز ہیں, سورسز آف انٹرنیشنل لاء ہے, جورسڈکشن ہے, ریکگنیشن ہے, سبجیکٹس, یوز آف فورس, اوریجن, UN, ان سے ریلیٹڈ سوال اکثر ریپیٹ ہوتے ہیں. سو یو ہیو اے سیٹ پیٹرن کہ آپ کچھ ٹاپکس انٹرنیشنل لاء کے سبجیکٹ کا اگر کور کر لیں تو یو ہیو اے فیئر چانس آف اسکورنگ گڈ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل لاء کے پیپرز کچھ سالوں میں, میں نہیں کہوں گا ہر سال, فار ایگزامپل آؤٹ آف بیلنس بالکل جو ہے وہ لوپ سائڈڈ پیپر آئے ہوئے تھے, جس کی پرائم ایگزامپل 2018 کی ہے, جس میں 4 out of 7 questions were related to UN. تو اگر کسی بندے نے یا کسی ایسپرنٹ نے UN کا پورشن اسکپ کیا تھا تو یہ وڈ ہیو بین اے ویری ہارڈ پوزیشن. اچھا, MCQ پوزیشن جو ہے انٹرنیشنل لاء کے پیپر میں وہ ریلیٹیولی ایزی ہوتا ہے اور اس کو کور کرنا بھی پاسبل ہے تھرو سورسز, جو کہ میں آگے بتاؤں گا. وی کم ٹو دا فائنل سلائڈ آف آر پریزنٹیشن. اس میں ہے جی انٹرنیشنل لاء کی, ایز آئی سیڈ کہ دیر از اے لاٹ آف اسٹڈی مٹیریل اویلیبل, لیکن آپ نے لمٹ کرنا ہے ایٹ موسٹ ٹو 2 to 3 سورسز, کیونکہ اس سے زیادہ پھر یو کانٹ کور دا سبجیکٹ. میں نے جو تیاری کی تھی وہ کی تھی انٹرنیشنل لاء بائی ڈاکٹر H.O. اگروال, ان کی بک سے, اور انٹرنیشنل لاء بائی ڈاکٹر S.K. کپور. یہ انڈین آتھرز ہیں, تو ان کی لکھی ہوئی جو ٹیکسٹ ہے اٹس مور انڈرسٹینڈیبل ٹو اس. اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیٹ سے بھی اس کی تیاری کی جا سکتی ہے. جو ٹاپکس یہاں پہ اسکپڈ ہیں وچ دے آر اویلیبل ایزلی آن یوٹیوب اینڈ گوگل. اور آج کل چیٹ GPT بھی آیا ہوا ہے, تو دیٹ کین آلسو سپلیمنٹ یور نالج آفٹر دیز بکس. اسی طرح کچھ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں انٹرنیشنل لاء سے ریلیٹڈ, جس میں کہ UN چارٹر آتا ہے, اسٹیچیوٹ آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, اسی طرح اسٹیچیوٹ آف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے. دیز ڈاکیومنٹس ریئلی ہیلپ یو. اور اکثر ہوتا ہے کیونکہ تیاری میں ہم سیکنڈری ڈاکیومنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو بہتر ہے اگر آپ پرائمری ڈاکیومنٹس کو بھی ریفرنس کریں تو پیپر میں, تو دے ریئلی ہیلپ یو ان اسکورنگ ہائی. ایک اور ٹرینڈ جو دیکھا جاتا ہے جی کہ جسٹ بیکاز یو ہیو اسٹڈیڈ لاٹ آف مٹیریل فار انٹرنیشنل لاء, اور جو آپ سے پیپر پوچھا جاتا ہے تو اس میں ایسپیرنٹس میک دا مسٹیک آف جسٹ ریگرجریٹنگ یور نالج انسٹیڈ آف آنسرنگ دا کویسچن. فار ایگزامپل اگر انہوں نے ریکگنیشن کا سوال کیا ہوا ہے تو آپ ڈائریکٹلی ریکگنیشن کو ہٹ کریں گے, آپ اور چیزیں اس میں انکلوڈ نہیں کریں گے. تو آنسرنگ دا کویسچن ڈائریکٹلی از دا شارٹ وے آف اسکورنگ ہائی ان دس سبجیکٹ. دین اگین دس از اے لاء بیسڈ پیپر. تو جیسے CSS کے تمام پیپرز میں آپ کو ریفرنسنگ دینی ہے, تو یہاں پہ بھی آپ کو پراپر ریفرنسز دینی چاہیے, جس میں آپ یو کین کوٹ بکس, یو کین کوٹ ڈیسیجنز آف دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, UN چارٹرز, UN ریزولوشنز. اسی طرح انٹرنیشنل لاء کی ایک بہت ہی بڑا سورس جورسٹ اور آتھرس کی رائٹنگز ہے, جو کہ ہم آگے لیکچرز میں پڑھیں گے. تو ان کو کوٹ کرنا آپ کے پیپر کو بہت معتبر بنا دیتا ہے, اور ایگزامنر کی نظر میں آپ کی ڈیپتھ آف نالج کو ڈسپلے کرتا ہے. آرگومنٹس آپ نے بنانے ہیں, آپ اس کو ایسے ہی لیا جائے جیسے کہ آپ کسی کورٹ آف لاء میں کھڑے ہیں اور یو آر بلڈنگ یور لیگل آرگومنٹس. تو پیپر بھی اسی طرح آنسر کیا جائے کہ جس میں آپ کے لیگل آرگومنٹس بہت ہی کلیریفائی ہو کے سامنے آئیں. پیپر اٹیمپٹنگ اینڈ پریپریشن ٹپس جو ہیں آگے ساتھ ساتھ میں ہر لیکچر کے اینڈ پہ آپ کو بتایا کروں گا کہ اس ٹاپک کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور اس کو کیسے لکھنا ہے. جوڈیشل پریسیڈنٹس بھی لکھی جا سکتی ہیں, جیسے ان کا تذکرہ میں نے اوپر کر دیا. اور ایک آخر میں بٹ دا موسٹ امپارٹنٹ پارٹ از MCQs. اکثر CSS کی تیاری میں وی آر مور فوکسڈ آن دا سبجیکٹو پارٹ اینڈ وی کمپلیٹلی اگنور دا MCQ پورشن, لیکن اس کی بہت بڑی ورتھ ہے. وہ 20 نمبر سالڈ مارکس آپ سکور کر سکتے ہیں. اور انٹرنیشنل لاء کے MCQs پڑھنا بہت آسان ہے. ان کے 4 مین سورسز ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو پاسٹ پیپر سارے کرنے چاہیے, اس کے بعد انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, بکلیٹس مل جاتی ہیں مارکیٹ سے, اور آپ کی جو سبجیکٹو تیاری ہے اس کے دوران بھی اچھے خاصے آپ MCQ پڑھ سکتے ہیں.
That brings me to the end of this lecture. I hope to see you for the rest of the lectures, and thank you so much.